السلام علیکم۔ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس چیپٹر کا جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں پارٹ 3 ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں نیک عادات۔ آپ لوگوں نے اب یہ سمجھ لیا ہوگا کہ عادت ہم کس سے کہتے ہیں، یعنی بری اور اچھی عادت میں کیا ڈفرینس ہے، کیا فرق ہے اور ہمارے لیے کیا ضروری ہے، ایک کامیاب زندگی کے لیے کیا ضروری ہے۔ آج ہم پارٹ 3 اس کا پڑھیں گے۔ آپ دھیان سے پڑھیے گا۔ آپ اپنی بکس کھولے، پیج نمبر 31۔ وقت پر کام کرنا بھی ایک اچھی عادت ہے، یعنی وقت پراپر ٹائم پہ ہر کوئی کام ہمیں پراپر ٹائم پہ ہی کرنا چاہیے، وہ بھی ایک اچھی عادت ہے۔ ایسی بہت ساری عادتیں ہیں جو کہ ہمارے باڈی کے لیے بھی ضروری ہے اور ہمارے کامیاب ہونے کے لیے بھی ضروری ہے، جیسے کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، یعنی صحیح ٹائم پہ سونا، جلدی سونا اور جلدی اٹھنا، اس سے ہماری باڈی بھی پراپرلی فنکشن کرتی ہے۔ یا پانی پینا بھی اچھی عادت ہے، اس سے ہماری باڈی کو بہت فائدے ملتے ہیں۔ یا آج جو پینڈیمک سچویشن چل رہی ہے، ہاتھ دھونا، یعنی ہینڈ واش کرنا، بار بار ہینڈ واش کرنا، اور ہاں یہ کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، باہر جانے سے پہلے، یا اگر ہم باغ میں کھیل رہے ہیں آؤٹ ڈور گیمز یا انڈور گیمز جو بھی ہم کھیلتے ہیں، موبائل کو ٹچ کرنے کے بعد ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے۔ تو یا اگر ہم گھر میں کچھ کھا رہے ہوتے ہمیں شیئر کرنا چاہیے، یا لنچ یا کچھ بھی ہم کھا رہے ہوتے ہمیں ایک دوسرے کو دینا چاہیے۔ شیئرنگ از کیئرنگ، وہ بھی ضروری۔ یا ریڈنگ نیوز پیپر سب سے بڑی اچھی عادت اور امپورٹنٹ، اس سے لرننگ بھی ہوتی ہے اور ہماری جو یہ ہے، ہم کرنٹ سچویشن سے بھی آگاہ رہتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے ارد گرد کیا ہوتا ہے۔ تو یہ کئی ساری عادتیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ہمیں اگر یہ عادتیں آٹومیٹکلی، ہم جو بری عادتوں سے ہیں وہ دور ہوتے جائیں گے۔ آج کا کام کل پر، یہ ہم بولتے آج کا کام کل پر مت چھوڑو، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے موڈ نہیں ہوتا پڑھنے کا، ہم بولتے نہیں آج ہم کھیلیں گے، کل ہی میں صرف پڑھوں گا۔ یہ بہت بری عادت ہے۔ اس سے آپ ایک دن پورا یہ کر رہے ہوتے، مطلب خود کو آپ پلینگ میں مصروف کر رہے ہوتے، لیکن نیکسٹ ڈے آپ کو اسٹریسفل رہنا پڑتا ہے۔ یہ آپ کی باڈی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے آپ کا جو کام ہے اس میں کوئی نہ کوئی نقص آ جاتا ہے، ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے، جلد بازی میں ہوتا ہے، بے دلی سے ہوتا ہے، سمجھنے کا موقع نہیں آپ کو ملتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اس کام میں ضروری نقص رہتا ہے۔ جو بچہ صحیح وقت پر اپنا کام کرے، اس صبح سویرے اٹھے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، صفائی کا دھیان رکھے گا، اپنا لباس ٹھیک سے رہے گا، اپنے آس پاس کو صاف رکھے گا، بھائی بہن سے جھگڑا نہ کرے، یہ بھی بہت بڑی اچھی عادت ہے۔ اپنے ہم جماعتیوں سے، کلاس میٹ سے اچھے سے پیش آئے گا، یعنی شیئرنگ کرے۔ اب ضروری نہیں ہے اب کھانا ہی آپ شیئر کریں، پینسل شیئر کر سکتے ہیں، ٹوائز، اپنے عید آ رہی ہے، لوگ نئے چیزیں لا رہے ہیں، کپڑے لا رہے ہیں، اپنی پرانی چیزیں جو ہے پھٹی ہوئی نہیں تو مطلب ٹھیک ٹھاک جو ہوں گے، اگر آپ نے اس سال مطلب ٹوائے نہیں لانی ہے عید پہ، آپ جو پرانی ٹوائز ہوں گی وہ کسی غریب بچے کو دے، یہ دس از شیئرنگ۔ تو یہ بہت بڑی اچھی عادت ہے، اس سے آپ دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہیں، یعنی دوسروں کو خوش رکھنا بھی اچھی عادت ہے۔ جھگڑا نہ کرنا بھی اچھی عادت ہے۔ استادوں کی عزت کرنا بھی اچھی عادت ہے، وہی بچہ آگے جا کر کامیاب ہو سکتا ہے۔ دراصل بچوں، آپ کو کیوں آپ کے نصاب میں کیوں یہ لیسن شامل کیا ہے، کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ آپ جو ابھی ہے وہ کورے کاغذ کی طرح ہے۔ یہ مجھے ایک لاک کی فلاسفی یاد آ رہی، وہ فلاسفر ہے، بہت بڑے فلاسفر، انگلینڈ کے رہنے والے، انگلش فلاسفر ہے وہ۔ تو انہوں نے بولا کہ چائلڈ از جسٹ لائک اے ٹیبولر رسا، یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، خالی تختی۔ آپ لوگوں نے تختی تو استعمال نہیں کی ہوگی، یعنی وہ پرانے زمانے میں کرتے تھے، مشق کی طرح، یعنی خالی مشق۔ آپ ایگزامپل دیجیے، مطلب جسٹ لائک اے بلینک سلیٹ یا بلینک پیپر۔ انہوں نے بولا کہ جو بچہ ہوتا ہے یہ بلینک پیپر کی طرح ہوتا ہے، آپ کچھ بھی لکھے اس پہ تو وہ سیو رہتا ہے۔ ایسے ہی آپ کی مثال ہے، آپ بھی ایک بلینک پیپر ہے ابھی، آپ اگر اپنے آپ میں اچھی عادتیں ڈیولپ کریں گے وہ اس پیپر پہ سیو رہے گا، یعنی آپ کے اندر سیو رہے گا،
वो हमेशा के लिए। अब अगर खुदा ना खास्ता आप कोई बुरी आदत है, नाखून चबाना या सिगरेट पीना, झूठ बोलना, लेट से उठना, लेट से जागना, लेट से सोना, तो ये अल्लाह बचाए आपकी पूरी लाइफ में पुख्ता होकर आपके साथ रह सकते। इसीलिए हमें ऐसी आदतों से गुरेज करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, खुद को बचाना चाहिए। ये हमें कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। इसीलिए जो गुड हैबिट्स है ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, इसे हम अपनी लाइफ में कामयाबी पा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा। तो इसके बुक के इस पेज के पीछे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम पढ़ते हैं। और ये जो अल्फाज है, लफ्ज़ माने हैं, ये भी आपको समझ आए होंगे। आदत मैंने ये बोले हैं ऑलरेडी। पहला क्वेश्चन, पहला सवाल है, आदमी किस तरह पहचाना जाता है? यानी आदमी किस तरह से पहचाना, आप सबको मालूम होगा आदमी अपनी आदतों से पहचाना जाता है। देर से जागने के क्या नुकसानात हैं? देर से जागने के ये नुकसानात है कि हम सही टाइम पे सही काम नहीं कर पाते। यानी हम स्कूल लेट जाते हैं, उस्ताद को फिर डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चों को डिस्टर्ब, सबका सबक ज़ाया, पूरे स्कूल का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो जाता है, पढ़ने का निज़ाम। आज का काम कल पर मत छोड़ो के क्या माने हैं? यानी प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर काम करे। यानी आज का काम, जो आज आपका होमवर्क है वो आज ही करे, ये मत बोले कि मैं बाद में करूँगा। आज का काम कल पर छोड़ने से क्या नुकसान, आपको ये मुझसे भी ज़्यादा पता होगा कि क्या नुकसानात हैं। यानी अगर आपने आज छोड़ा तो आपको कल भी सुस्ती आ सकती है, आप कल भी बोलेंगे ये, तो दैट मीन्स आपने आज का काम स्किप किया। ऐसे 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 आपको बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा। कल को आप बोलेंगे यार कौन करेगा ये, फेंको इस काम को। दैट मीन्स आप फिर कामयाबी अल्लाह बचाए नहीं पा सकते हैं। तो झूठ बोलना क्यों गुनाह है ये भी आप जानते होंगे। इससे दूसरों को धोखा लग सकता है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह मियाँ नाराज़ होते हैं। हमारे उस्तादों को हम धोखा दे रहे होते और हम दरअसल झूठ बोलकर हम खुद को धोखा देते हैं। तो झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, इससे दूसरों का भी नुकसान है और हम सब का नुकसान है। अच्छी आदतों के बारे में चंद जुमले, ये भी आपको आएगा। अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स के बारे में लिखना, मैंने आपको बोला ये आपको होमवर्क है। तो आप सबकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने आप में अच्छी आदतें डेवलप करें, अच्छी आदतें पैदा करें दूसरों को भी, ताकि दूसरे लोग भी, दूसरे दोस्त भी, दूसरे भाई बहन भी आपसे अच्छी आदतें ले पाएंगे। क्योंकि हम कश्मीरी में नहीं बोलते चोंटे चित रंग रटा, तो इसका यही मतलब है कि हम सबको अच्छी आदतें अपने में डेवलप करनी चाहिए। दीजिए इजाज़त, ये आपका लेसन आज कंप्लीट हुआ और मैंने क्वेश्चंस के जवाबात भी बोल दिया, अब भी आप खुद लिखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।